پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان لانگ مارچ کے شرکاء سے اس وقت خطاب کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کا لانگ مارچ آج منڈی بہاؤالدین سے اگلی جانب روانہ ہو رہا ہے۔ جی ٹی ایس چوک میں کارکنان بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ پارٹی رانوں پر رقص بھی کیا گیا۔ اس سے کچھ دیر پہلے پی ٹی آئی کے رہنما شاہ محمود قریشی نے بھی خطاب کیا اور اس وقت لانگ مارچ کے شرکاء سے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان خطاب کر رہے ہیں۔ منڈی بہاؤالدین میں اس وقت یہ لانگ مارچ موجود ہے۔ لانگ مارچ کے شرکاء بڑی تعداد میں منڈی بہاؤالدین میں ہیں۔ اگلی منزل کی جانب آج یہ روانہ ہوگا پی ٹی آئی کا لانگ مارچ، جو کہ کافی دنوں سے اس وقت رواں دوا ہے۔ منزل اسلام آباد ہے اور مختلف پوائنٹس پر مختلف شہروں پر اس وقت رک کر احتجاج بھی کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس وقت عمران خان خطاب بھی کر رہے ہیں۔ جو ان کا وزیر اعظم تھا برطانیہ کا، جو پچھلا وزیر اعظم جو تھا، آپ کو پتا ہے کہ اس کو کیوں نکالا گیا؟ وہ بھاری اکثریت سے جیتا تھا۔ اس کو صرف اس لیے نکالا گیا، اس نے لوگوں کے لیے بنایا ہوا تھا۔ کورونا کے دور میں وہ اس نے اپنے اوپر لاگو نہیں کیا۔ ایک وجہ تھی کہ اس کے اوپر انہوں نے اس کے اوپر ایکشن لیا اور اس کو کیونکہ قانون کی حکمرانی ہے۔ انگریزی میں قانون کی حکمرانی کو کہتے ہیں رول آف لا۔ رول آف لا میں جو میں میری جو تحریک 26 سال پہلے میں نے شروع کی تھی، انصاف کی تحریک، یہ قانون کی بالادستی کی تحریک ہے، انصاف کی تحریک ہے۔ اور یہ اس لیے نہیں، لوگ میرے سے کہتے جی آپ کا معاشی ایجنڈا کیا ہے؟ آپ ملک میں خوشحالی کیسے لے کے آئیں گے؟ اگر ملک میں خوشحالی لے کے آنی ہے تو یہاں انصاف قائم کرنا پڑے گا۔ جب تک اس ملک پاکستان کے اندر قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، یہاں خوشحالی نہیں آنے لگی۔ جو بھی کوئی ہمارے ماضی میں جھوٹ بولتا رہا ہے کہ میں ایشین ٹائیگر بنا دوں گا یا میں لاہور کو پیرس بنا دوں گا، یہ نہیں بن سکتی جب تک انصاف نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں سب سے پہلے عدل اور انصاف قائم کیا، خوشحالی بعد میں آئی۔ آج اگر آپ ایک دیکھیں انصاف کا انڈیکس یا رول آف لا کا انڈیکس یا قانون کی حکمرانی کا انڈیکس دنیا میں چھپا ہوا ہے کہ کون سے ملکوں کے اندر انصاف زیادہ اور کدھر کم ہے، تو دنیا کے اندر ملکوں کی ریٹنگ کی ہوئی ہے کہ نمبر 1 ملک کون سا ہے، نمبر 2 کون سا ہے، 3۔ تو جو سارے دنیا کے اوپر کے 10-15 ملک ہیں، سب خوشحال ترین ملک ہیں۔ ان میں ڈنمارک ہے، سویڈن ہے، ناروے ہے، سوئٹزرلینڈ ہے، برطانیہ ہے۔ جو بھی ملک کے اندر دنیا میں خوشحال ملک ہیں، جرمنی ہے، ان ساروں کے اندر انصاف اوپر ہے، قانون کی حکمرانی ہے، وہاں رول آف لا ہے وہاں۔ تو سوچیں کہ پاکستان کدھر ہے رول آف لا انڈیکس میں؟ دنیا کے اندر 129 نمبر پہ ہے، 129 نمبر پہ پاکستان ہے انصاف کے انڈیکس کے اوپر۔ وہ ملک جو بنا تھا اسلام کے نام پہ، اور اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی تھی عدل اور انصاف پہ، تو آج ہم دنیا میں اس نمبر پہ ہیں۔ تو پھر کیسے سمجھتے ہیں کہ خوشحالی آئے گی؟ خوشحالی تو آ ہی نہیں سکتی۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ شیر شاہ سوری، اور میں بار بار لوگوں کو کہتا ہوں کیونکہ وہ بہت بڑا اس ہندوستان کا جو عظیم ترین سلطان سربراہ رہا ہے، وہ شیر شاہ سوری تھا۔ شیر شاہ سوری اوپر ابھرا کیسے؟ اس کی باپ کی جاگیر تھی، اس نے بہار کے اندر جو باپ کی جاگیر تھی اس کے اندر سب سے پہلے بڑے بڑے ڈاکوؤں کا مقابلہ کیا۔ سارے جو قانون توڑنے والے طاقتور تھے ان کو اس نے مقابلہ کر کے یا وہ باہر بھاگ گئے اور یا قانون کے نیچے لے آیا۔ جب اس نے انصاف قائم کر دیا تو جو ارد گرد جاگیروں کے لوگ تھے، جو اور علاقے کے لوگ تھے، سارے بڑے بڑے تاجر اس کی جاگیر میں آ گئے، وہاں خوشحالی آ گئی اور ساروں کو نظر آنا شروع ہو گیا کہ سب سے اس کی جاگیر خوشحال تھی اور بہترین چل رہی تھی کیونکہ انصاف تھا۔ پاکستان کے اندر ہمارا یہ جو سٹرگل ہے، جو آج ہمارے پارلیمنٹیرینز، سینیٹرز جو آج سپریم کورٹ سے پٹیشن کر رہے ہیں،
یہ ہماری تحریک انصاف کی ہے. ہم اس ملک میں قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں, اور قانون کی حکمرانی خوشحالی نہیں لے کے آئے گی, وہ لوگوں کو آزاد بھی کرے گا. جو ہم حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں کہ اگر ملک کے ایکس پرائم منسٹر, سب سے بڑی پاکستان کی پارٹی کا سربراہ, اگر میں اپنی ایف آئی آر رجسٹر نہیں کروا سکتا, میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے, مجھے پتا کس نے کیا ہے, تحقیقات میں ہو سکتا ہے ثابت ہو کہ وہ نہیں ہے لوگ, لیکن یہ تو میرا حق ہے. آئین مجھے یہ حق دیتا ہے کہ میں ان کی نشاندہی کروں اور ان کی انویسٹیگیشن کرواؤں. میں اپنی ایف آئی آر نہیں درج کروا سکا. پولیس بھی ہماری, پھر سے پنجاب ہمارے نیچے ہے, لیکن انہوں نے میری بات نہیں سنی, طاقتور حلقوں کی بات سنی اور نہیں ہماری ایف آئی آر درج کروائی. تو بات یہ ہے کہ اگر میرے سے یہ ہو سکتا ہے, اب سوچے سارے پاکستان کے اندر عام آدمی کے اوپر کیا گزرتی ہوگی. دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے, ساری سیاست دیہاتوں میں, تھانہ, کچہری, پٹواری. کبھی سنا برطانیہ کے اندر یا سوئٹزرلینڈ میں یا اسکینڈینیویا میں کہ وہاں کوئی تھانہ کچہری کی کوئی ہو رہا سیاست ہو کہ میں اب تمہارے تھانے میں کام کرواؤں گا, کچہری میں کام کرواؤں گا, اس لیے مجھے ووٹ دو. وہاں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہاں انصاف ہے. انصاف انسانوں کو آزاد کرتا ہے. کیوں نہیں یہ سارے ملکوں میں, برطانیہ میں, یورپ میں, یہاں قبضہ گروپ کیوں نہیں ہے؟ ادھر کیوں نہیں قبضہ گروپ لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں؟ کیونکہ انصاف ہے. ان کی عدالتیں کمزور کو حقوق دیتی ہیں. کمزور کے پاس طاقت ہے کیونکہ عدالتیں ان کو قانون کے مطابق انصاف دیتی ہیں, اس لیے ان کی زمین پہ کوئی قبضہ نہیں کر سکتا. کیوں نہیں آج پاکستانی, 1 کروڑ پاکستانی ہے بیرون ملک, یہ ان کے پاس جتنا ان کا سالانہ آمدنی ہے وہ تقریباً ہمارے 22 کروڑ کے برابر ہے. ان کی جو باہر پیسہ کماتے ہیں یہ تقریباً ہمارے جتنی ہے, 1 کروڑ پاکستانیوں کی. اگر یہ سوچیں کہ یہ سرمایہ کاری پاکستان میں شروع کر دیں تو پاکستان میں تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہوگی آئی ایم ایف کی یا یہ کسی اور لوگوں کے پاس قرضے مانگنے کے لیے. اگر وہ صرف سرمایہ کاری پاکستان میں کر دے تو ہمارا ملک تو خوشحال ہو جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ وہ کیوں نہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کرتے؟ ان سے پوچھیں. ان کو مسئلہ پڑ جاتا ہے کہ پاکستان میں پلاٹ بھی خریدتے ہیں نا, تو پلاٹ کے اوپر بھی قبضہ ہو جاتا ہے. ان کو یہ نہیں ہوتا کہ سب سے آسان چیز ہے پیسے کمائے میں پلاٹ لے لوں. جب پلاٹ بھی ان کے اوپر قبضے ہو جاتے ہیں اور عدالتوں میں جا کے پھنس جاتے ہیں, انصاف نہیں ملتا, تو وہ سرمایہ کاری کون کرے گا؟ وہ جا کے دبئی میں چلے جاتے ہیں, ملیشیا میں چلے جاتے ہیں, اور ملکوں میں سرمایہ کاری کر. پاکستان میں نہیں آ رہی, آتی ہے. لیکن اگر یہ ہم اپنے ملک میں اپنا انصاف کا نظام ٹھیک کر دیں, ان کو اعتماد ہو جائے ہمارے انصاف کے نظام میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جتنا پیسہ وہاں سے آ سکتا ہے, ہمیں کوئی بیکاریوں کی طرح دنیا میں نہیں جانا پڑے گا. لہذا پھر سے میں کہتا ہوں, 26 سال پہلے جب میں نے اپنی انصاف کی تحریک شروع کی تھی تو میں نے ایک چیز نشاندہی کی تھی کہ ہمارا مسئلہ ہی ایک ہے, یا انصاف نہیں ہے. کیونکہ میں نے تو ساری دنیا دیکھی ہوئی تھی, مجھے تو پتہ ہے خوشحالی کیوں آئی ہے وہاں. میں پاکستانیوں سے جو باہر رہتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, میرا تو ان سے ملنا جلنا تھا, تو مجھے تو پتا تھا کہ وہ کیوں بیچارے آنا چاہتے ہیں پاکستان. وہ بیچارے پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ کیوں نہیں آ سکتے؟ کیونکہ ان کو یہاں اعتماد نہیں ہے. ایک انگریزی کا لفظ ہے کانٹریکٹ انفورسمنٹ. ان کو اعتماد نہیں ہے کہ ہمارا جو کانٹریکٹ آنر ہوں گے یا نہیں ہوں گے, تو وہ پیسہ نہیں لگاتے ہیں. سرمایہ کار ہمیشہ بزدل ہوتا ہے, کیونکہ سرمایہ کار نے اپنا پیسہ کمایا ہوتا ہے, وہ چاہتا ہے ادھر پیسہ لگائے جدھر اس کی آمدنی ہوگی. تو جب اس کو یہ خوف ہو جائے کہ میں اگر یہاں انویسٹ کروں گا تو یہ پیسہ میرا پھنس جائے گا, وہ کبھی پیسہ نہیں لگائے گا. وہ جتنا مرضی پاکستان سے پیار کرتا ہو, جتنا مرضی درد رکھتا ہو پاکستان سے, وہ سیلاب کے لیے ہم نے مانگے, اربوں روپے گھنٹوں میں اکٹھے ہو گئے, لوگوں نے پیسے دیے, لیکن سرمایہ کاری نہیں کرتے. تو لہذا یہ جو ہماری تحریک ہے, اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ جو ہماری حقیقی آزادی کی تحریک ہے,
یہ دراصل انصاف کی تحریک ہے اور یہ شروع ہوتی ہے جب ہماری عدالتیں کھڑی ہو جاتی ہیں. ایک لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں ہم کمزور ہیں اور ہمارا طاقتور کے سامنے آمنا سامنا ہو گیا تو لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری عدالتیں ہمارے ساتھ کھڑی ہوں. میں وہ ونسٹن چرچل جو برطانیہ کا پرائم منسٹر تھا دوسری جنگ عظیم کے اندر, تو جب ہٹلر کی جو بالکل برطانیہ کو اوپر حملہ کرنے یعنی آنے لگی تھی برطانیہ کے اوپر, وہ فرانس کے بارڈر پہ کھڑی تھی, ان کے جہاز بمباری کر رہے تھے برطانیہ پہ, تو خوف میں لوگ جب اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ ہم بچ جائیں گے, تو چرچل نے کہا کہ کیا عدالتیں انصاف دے رہی ہیں؟ وہ حیران ہوئے کہ جی عدالتوں کا کیا چکر ہے؟ انہوں نے کہا جی دے رہی ہیں. تو ونسٹن چرچل نے کہا کہ کوئی طاقت ہمیں تباہ نہیں کر سکتی جب تک ہماری عدالتیں انصاف تھے. تو میں آج پھر سے بڑے ریسپیکٹفلی آنریبل چیف جسٹس سے کہتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. پاکستان کا نمبر 1 انویسٹیگیٹو جرنلسٹ صحافی ارشد شریف کو شہید کیا گیا. اس کے اوپر پوری تحقیقات ہونی چاہیے. کون تھے وہ لوگ جنہوں نے دھمکیاں دی, کنہوں نے اس کے اوپر FIR کٹوائی, کیوں ملک سے باہر اس کو جانا پڑا, اس کے بعد کیوں آگے ادھر سے گیا, اور پھر اس کا قتل یہ جو اس کو شہید کیا گیا, اس کے اوپر پوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. دوسری چیز میں سمجھتا ہوں کہ اعظم سواتی سے ہوا, اس کے اوپر صرف سپریم کورٹ کے اوپر ہمیں اعتماد ہے کہ وہ اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں. اور تیسرا میرا کہ یہ تو میرا حق ہے FIR کا, تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی ہمارا سپریم کورٹ ایکشن لے. اب میرا جو دوسرا ایشو ہے وہ یہ کہ یہ جو لندن میں فیصلہ ہو رہا ہے, 2 اہم فیصلے کر رہے ہیں, کیا الیکشن جلدی ہوگا یا لیٹ ہوگا, اور دوسرا فیصلہ ہے کہ آرمی چیف کون بنے گا. تو میں پھر سے آج ساری قوم کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ناممکن ہے کسی کا تصور کرنا کہ ایک مفرور, ایک سزایافتہ آدمی ملک کے اتنے اہم فیصلے کرے گا. یہ کسی مہذب معاشرے میں نہیں ہوتا. اور سب سے اس سے بھی بڑی بات کہ جو شہباز شریف پرائم منسٹر ہے, کیا اسے نہیں پتا کہ اتنا سینسٹیو معاملہ جو کہ آرمی چیف کی سلیکشن کا, یہ کیسے ایک مفرور اس سے کیسے کنسلٹ کر سکتا ہے؟ یہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی وائلیشن ہے, اور اس کے اوپر ہم اپنے وکیلوں سے بات کر رہے ہیں, ہم اس کے اوپر ایکشن لیں گے. کیونکہ یہ کیسے اتنی بڑی, اتنی امپورٹنٹ پوزیشن پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے آرمی چیف کی جو پوزیشن ہے وہ اتنی امپورٹنٹ ہے, یہ کیسے اس مفرور کے سامنے پاس بیٹھ کے ڈسکس کر سکتا ہے؟ اور دوسری بات کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے, یا کب ہوں گے, اینڈ میں ہوں گے, جلدی ہوں گے. سوال یہ ہے کہ کیا وہ مفرور, وہ سزا یافتہ آدمی جو کہ چوری کے پیسے سے وہاں بیٹھا ہوا ہے لندن میں, کیا وہ فیصلہ کرے گا یہ اہم؟ کیا اس کو پاکستان سے پیار ہے یا اس کو کوئی اسٹیک ہے پاکستان میں؟ بچے اس کے باہر برطانیہ پاسپورٹ لے کے بیٹھے ہوئے, دونوں بیٹے. اس کا جو سمدھی ہے, جو اسحاق ڈار ہے, وہ باہر, اس کی بچے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. شہباز شریف اس کا بیٹا باہر بیٹھا ہوا ہے, سب بھاگے ہوئے ہیں کرپشن کیسز سے. کیا یہ آدمی فیصلہ کرے گا کہ پاکستان کے لیے الیکشن جلدی ہونے چاہیے بعد میں؟ جس آدمی کا صرف مقصد ایک ہے, کس طرح وہ پہلے جو پاکستان کا پیسہ چوری کیا, اربوں ڈالر اس نے باہر رکھا ہوا ہے, اور پھر NRO کیسے لینا ہے, اس پیسے کو بچانا کیسے ہے. جس آدمی کا اصل مقصد یہ ہو, کیا وہ فیصلہ کرے گا کہ پاکستان میں الیکشن کب ہونا ہے؟ سب کو پتا ہے, کوئی بھی معیشت کے ماہرین سے آج آپ پوچھ لیں کہ جس دلدل میں پاکستان گرتا جا رہا ہے, جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں, جو معاشی حالات ہیں, جو مہنگائی ہے, جو بے روزگاری ہے, جو انڈسٹری بند ہو رہی ہے, جو ہماری ریمیٹنسز گر رہی ہیں, ایکسپورٹس گر رہی ہیں, آمدنی کم ہو رہی ہے, جو ہمارے کسانوں کا آج حال ہے,
ہر چیز نیچے جا رہی ہے. جب ملک کی آمدنی کم ہوتی جا رہی ہے تو ہم نے قرضے کیسے واپس کرنے ہیں؟ قسطیں کیسے واپس کریں گے جب آمدنی کم ہوتی جا رہی ہے؟ اور یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ جب تک یہ حکومت بیٹھی ہے تو ٹھیک نہیں ہوگا, کیونکہ جب تک اکنامک سٹیبلٹی تب تک نہیں آتی, یعنی معیشت جب تک استحکام اس کا ہو ہی نہیں سکتا جب تک سیاسی طور پہ استحکام نہ ہو. پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو معیشت کی سٹیبلٹی ہوگی, وہ ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ کسی کو ہی نہیں پتا کہ آگے کیا ہوگا, حکومت کتنی دیر چلے گی. تو وہ آدمی جس کا پیسہ باہر پڑا ہے, وہ پاکستان کے لیے کیا فیصلہ بہتر ہے, ابھی جلدی الیکشن ہو یا بعد میں ہو, کیا وہ فیصلہ کرے گا؟ کیونکہ اس کا تو انٹرسٹ یہ ہے ہی نہیں. وہ تو دیکھ رہا ہے کہ اس کا پیسہ بچے گا کیسے. وہ صرف تعیناتی بھی اس طرح ہی کرے گا, دیکھے گا کہ اس کے انٹرسٹ کون بچاتا ہے. وہ تو میرٹ کا سوچ ہی نہیں رہا, کبھی بھی نہیں سوچا, ساری زندگی میرٹ کا نہیں اس نے سوچا. کب اس نے ججز کے اوپر یا کوئی بھی اداروں کے اوپر جب لوگ بیٹھے ہیں, نیب ہے, یا کبھی میرٹ کا نہیں سوچا, کیونکہ اس کا تو ہے ہی اتنا پیسہ بنا لیا, اب اسے بچائے گا کیسے. لہذا یہ ملک کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ وہ آدمی جس کا انٹرسٹ پاکستان سے ملتا ہی نہیں ہے, جو کبھی صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ کیونکہ ابھی الیکشن ہوں گے تو اس کو ڈر ہے کہ وہ ہار جائے گا, تو لہذا وہ ڈیلے پاکستان کے لیے نہیں کر رہا, اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے, پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے. تو میری دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ بھی آج سارے ملک کو سوچنا چاہیے کہ ایک ایسے آدمی کو کیا ہمیں اجازت دینی چاہیے اتنے اہم فیصلوں کے لیے؟ بالکل نہیں دینی چاہیے. اور یہ جو بھی فیصلہ کرے گا اپنی ذات کے لیے کرے گا, پاکستان کے لیے نہیں کرے گا. اب میری تیسری بات, دیکھیں میں 26 سال سے پالیٹکس میں ہوں. 26 سال سے میں ایک چیز کہہ رہا ہوں کہ ہم دوستی سب سے کرنا چاہتے ہیں لیکن غلامی کسی کی نہیں کرنا چاہتے. یہ میں نے آج نہیں کہا, میرے 26 سال سے بیان پڑھ لیں کہ میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ پاکستان سب سے دوستی کرنا چاہتا ہے. ہم تو اگر کشمیر کا مسئلہ ہندوستان تیار ہو جائے حل کرنے کے لیے, ہاں ہم تو ہندوستان سے دوستی کرنا چاہتے ہیں. میں نے کوشش بھی کی شروع میں جب میں اقتدار میں آیا, لیکن غلامی کسی کی نہیں ہم کرنا چاہتے. میں نے آپ کو میرے بیانات پڑھ لیں, جب ہم نے امریکہ کی جنگ میں شامل ہوئے, وار آن ٹیرر میں, میرے سارے آپ بیانات پڑھ لیں. میں ہر جگہ کہتا رہا کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے, ہم اپنے لوگوں کو قربان کریں کسی اور کی جنگ میں. 20 سال میرے بیان پڑھ لیں, میں ایک ہی چیز کہتا رہا کہ ہم نے اپنے لوگوں کو اس لیے قربان کیا کیونکہ ہم آزاد نہیں ہیں, ہماری آزاد سوچ نہیں ہے, ہم غلامی کر رہے ہیں. ہماری جو فورن پالیسی ہے وہ پاکستان کے لوگوں کے مفادات کی حفاظت نہیں کرتی, وہ کسی اور کے فورن پالیسی کے مفادات کے لیے اپنے لوگوں کو قربان کرتی ہے. لیکن میں دشمنی تو کبھی بھی کسی سے نہیں چاہتا. کون عقلمند آدمی چاہتا ہے کہ لوگوں سے دشمنی ہو؟ ہم چین سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں, ہم روس سے اچھے چاہتے ہیں, ہم امریکہ سے چاہتے ہیں, ہم سب سے چاہتے ہیں. غلامی کسی کی نہیں چاہتے. یہ کوئی میرا انٹرویو 26 سال میں بتا دے کہ میں نے اس کے علاوہ کوئی بات کی ہو. حیرت مجھے یہ ہے کہ یہاں ایک پروپیگنڈا سیل بیٹھا ہوا ہے اور وہ وہاں سے بیٹھ کے فیڈ کرتا ہے صحافیوں کو, جو ان کے پاکٹ صحافی ہیں, یعنی ان کے بغل بچے ہیں, ان کو باقاعدہ بتایا جاتا ہے. اور وہ جو بھی میں باہر انٹرویو دیتا ہوں اس میں سے چیزیں چنتے ہیں, پھر ان چیزوں کو اٹھاتے ہیں اور مطلب کچھ اور نکال دیتے ہیں. یہ بھی آج نوبت آنی تھی کہ 2 صحافی ان کو بیان دینا پڑا کہ ہمارے بیانوں کو غلط پیش کیا جا رہا ہے, یعنی میرے انٹرویو کو غلط پیش کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا ہے, اور وہ غلط اس لیے کر رہے ہیں کہ یہاں پورا پروپیگنڈا سیل بیٹھا ہوا ہے. وہ ساری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ ثابت کریں کہ عمران خان نے کچھ کہا تھا تو کچھ اور ہو گیا. میں نے جو سائفر ہے نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں رکھا ہوا ہے, پارلیمنٹ میں رکھا ہے,
सदर ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवाया है, कैबिनेट के अंदर रखा है। जो असद मजीद जो एम्बेसडर थे वॉशिंगटन में, जिसकी डोनाल्ड लू से बात हुई, उन्होंने शहबाज शरीफ के दौर में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में बैठ के कहा, साइफर का, कि बिल्कुल वो जो मैं कह रहा था वो बातें डोनाल्ड लू ने सही धमकियां दी उसको कि इमरान खान को हटाओ। इसमें तो कोई शक ही नहीं है, क्योंकि उस दूसरी सिक्योरिटी काउंसिल जो बैठी थी शहबाज शरीफ के नीचे, उसने भी तायद की है कि हां इन्होंने गलत किया है, इन्होंने मुदाखलत की है। तो इसमें इश्यू क्या रह गया? आगे बात अब जब कर रहे हैं कि हमने आगे चलना है, तो आगे तो हम चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात अच्छे हों। मैं तो हमेशा चाहता हूं, क्योंकि जितने हमारे दुनिया में अच्छे ताल्लुकात होंगे और दुश्मनियां कम होंगी, हम तिजारत करेंगे और मुल्क में खुशहाली आएगी। तो मकसद तो ये है। तो ये मैं अभी नहीं 26 साल से यही बात कह रहा हूं। मुझे सिर्फ फिर से अफसोस है कि हमारी सहाफत उधर पहुंच गई है, यानी उस लेवल पे पहुंच गई है कि बाहर के सहाफियों को कहना पड़ा कि हमें गलत तरह पेश किया जा रहा है हमारा इंटरव्यू। और वो इंटरव्यू भी वैसे सुन ले अगर किसी को, तो आज बता दें कि 26 साल और अब में उसमें कोई फर्क है? उसमें कोई फर्क नहीं है। और आखिर में मैं आप सबको, अपनी कौम को, मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं कि ये वक्त आपने जाने नहीं देना। कभी कभी कौमों की जिंदगियों में, मैं फिर से कहता हूं, ऐसा वक्त आ जाता है, कौम इस मोड़ पे खड़ी हो जाती है कि अगर वो सही फैसला कर ले बाहैसियत कौम, तो वो अपनी तकदीर बदल सकती है। हम आज उधर खड़े हैं कि हम एक हकीकी आजादी के सफर पे निकले हुए हैं। ये जो हमारी मार्च है, ये हकीकी आजादी के लिए जो आती है इंसाफ से। आम आदमी पूछते हैं कि जी हमें क्या फायदा होगा? आपको इंसाफ से क्या फायदा होगा? इंसाफ से आपको हुकूक मिलेंगे, हुकूक आपको आजाद करेंगे। आपको वो मुश्किलों जो मसलन छोटा कारोबार करने वाला, उसको सारा वक्त मुश्किल पड़ी होती है, कभी कोई रिश्वत मांगता है, कभी कोई पैसे मांगता है, उसको हर वक्त उसको मुश्किलें पड़ी होती हैं। दुबई में नहीं होती, मलेशिया में नहीं होती, बरतानिया में नहीं होती, लेकिन यहां होती है क्योंकि कानून नहीं है। हम 129 नंबर पे इंसाफ के, रूल ऑफ लॉ के इंडेक्स में 129 पे है पाकिस्तान। तो जब इंसाफ ही नहीं है, लोग आजाद नहीं है, और जब आजाद नहीं है, खुशहाली नहीं आती। तो खुशहाली के रास्ते में रुकावट है कि एक वो कानून है जो ताकतवर के लिए एक और कमजोर के लिए दूसरा है। इसके लिए कौम को खड़ा होना पड़ता है। ये कौम जब तक अपने हकूक के लिए नहीं खड़ी होगी, अपनी आजादी के लिए जदोजहद नहीं करेगी, कोई भी आजादी प्लेट में रख के नहीं देता। जंजीरें गिरती नहीं है, तोड़नी पड़ती हैं, आजादी छीननी पड़ती है, जदोजहद की जरूरत है। और इंशाअल्लाह मैं जो देख रहा हूं रास्ते में, जिस तरह लोगों ने कहा कि इमरान खान नहीं होगा तो पब्लिक नहीं निकलेगी, मैं तो अल्लाह का शुक्र कर रहा हूं कि मेरी कौम में इतना शऊर है कि मैं इंशाअल्लाह पिंडी में आपके साथ होऊंगा, क्योंकि उससे पहले पब्लिक निकली हुई है। तो मैं तो अल्लाह का खास आज शुक्र अदा करता हूं, और आप सबका कि आपने जिस तरह पूरी आज शिरकत की हमारे साथ, मंडी बहाउद्दीन में भी और जलावाला में भी, दोनों जगह पे भी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान लॉन्ग मार्च के शरका से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम मुल्क में कानून की बालादस्ती चाहते हैं। आजम सवाती के साथ जो हुआ वो शर्मनाक है। हम मुल्क में कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जानिब से लॉन्ग मार्च से खिताब में कहा गया, बरतानवी अदालत ने शहबाज शरीफ पर जुर्माना आयद किया है। क्या कोई मफरूर मुल्क के बड़े फैसले मुल्क से बाहर बैठकर कर सकता है? उनकी जानिब से कहा गया कि मुल्क में ओवरसीज़ पाकिस्तानी सरमायाकारी करें तो IMF के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी के प्लॉट पर कब्जा कर लिया जाता है।